آج ہم نے اپنے سفر کا آغاز فضا گڑھ سے کیا ہے اور روانہ ہیں ہم مادام جبہ کی طرف۔ یہ پاکستان کا مشہور سیاحتی مقام ہے اور موجود ہے وادی سوات میں۔ سڑک کے دونوں طرف خوبصورت سرسبز ہندوکش کے پہاڑوں کا سلسلہ اور سڑک کے نیچے بہتا ہوا خوبصورت سوات ریور ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آگے جا کے ہم آپ کو خوبصورت وادی کا ایک نظارہ ڈرون شاٹ سے کروائیں۔ راستے میں پہاڑوں پہ آپ کو گھنے جنگلات نظر آئیں گے۔ ان میں دیودار جس کو چلغوزہ بھی کہتے ہیں اس کے، اور بلو الپائن جو ٹریز ہیں ان کے جنگلات آپ کو ملیں گے۔ یہاں کی وائلڈ لائف بڑی رچ ہے اور اس میں مختلف جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ اس میں قابل ذکر جانور میں لیپرڈ شامل ہے جو یہاں پہ ہوتے ہیں۔ نیچے ہمیں کافی کاشتکاری اور باغات نظر آ رہے ہیں۔ یہ شو کرتا ہے یہاں پہ کافی ایگریکلچر کی پروڈکشن ہے۔ خصوصی طور پہ اگر ہم فروٹس کی بات کریں تو یہاں پہ سیب، پیچز اور لوکاٹ کے باغات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں میں ٹماٹر اور پیاز اور کسی حد تک آلو بھی اگائے جاتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں پہ مادام جبہ میں ایک اسکی ریزورٹ ہے جو 1980 کی دہائی میں بنائی گئی تھی اور بہت خوبصورت ہے۔ اس کی 800 میٹر سلوپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چیئر لفٹ بھی موجود ہے۔ اگر تاریخ کی بات کریں تو تاریخی طور پہ بہت رچ ہسٹری رکھتا ہے ایریا۔ فرسٹ AD کے یہاں پہ موجود بدھسٹ اسٹوپاس اور ان کے موناسٹریز اب بھی موجود ہیں، ان کے نشانات۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ انسانی یہاں پہ آبادی یا آمد و رفت جو رہی ہے وہ 2 ملینیا تک کی یہاں پہ نشانات ان کے موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ہمیشہ سے ایک مرکز رہا ہے ٹریڈ کا اور اس علاقے میں اس کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے۔ سوات ریور کالام کے گلیشیئر سے نکلتا ہے اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا سوات ویلی اور پھر یہاں سے آگے 470 کے مقام پہ جا کے یہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے کابل ریور میں۔ خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے یہ جو سوات ویلی کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہتے ہیں، یہ بالکل بجا کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت وادی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ کوئین الزبتھ نے ایک دفعہ
اس کو سوئٹزرلینڈ آف دی ایسٹ کہا تھا اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے، تو اس کے بعد سے ابھی تک لوگ اس کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے یہ کسی بھی ویسٹرن کنٹری کی خوبصورتی سے یہاں کی خوبصورتی کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اور اس کے اپنے خوبصورت رنگ ہیں۔ سوات ڈسٹرکٹ کے 2 تحصیل ہیں، ایک سوات تحصیل اور دوسرا کالام تحصیل ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سیدو شریف ہے، اور جہاں تک لٹریسی ریٹ کی بات ہے کوئی 48% یہاں کی لٹریسی ریٹ ہے۔ میلز 61.8 ہے، جبکہ فیمیل کی 33% ہے۔ اور یہاں کا اس ڈسٹرکٹ کا جو سب سے بڑی آبادی ہے، ٹاؤن ہے اس کا، وہ ہے منگورا۔ سوات ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن 26,87,000 ریکارڈ کی گئی ہے لاسٹ سینسس میں۔ یہاں کے لوگ ہاسپٹیبل، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور جو زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں اس میں مینلی پشتو زبان ہے، گجری ہے، اور تورولی ہے، اور گوری بھی ایک زبان ہے جو کالام کے ایریا میں بولی جاتی ہے۔ شنا کوہستانی زبان بھی یہاں پہ بولی جاتی ہے۔ اور دوسرے لینگویجز میں یوشوجو، کشکاری، بادشی اور ویسٹرن کوہستانی ڈائلیکٹ کے ساتھ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑی حد تک انگلش سمجھ جاتے ہیں، اور اردو قومی زبان ہے، آسانی سے بولی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو روڈ کے دونوں اطراف میں چھوٹے ٹھک شاپ، کیفے، ریسٹورنٹس، جہاں پہ آپ کو ٹراؤٹ فش یا دوسری فش اور ناشتہ اور چپس، بچوں کے بسکٹس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ ہم اگر یہاں پہ اکوموڈیشن کی بات کریں تو اسلام آباد سے آتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ منگورا، فضا گھٹ یا ان ایریاز میں ایک دن کا اسٹے رکھا جائے، اور وہاں سے پھر فردر نیکسٹ ڈے کالام، معلم جبہ اگر جانا چاہے تو نیکسٹ ڈے چلی جائیں۔ یہاں پہ آپ کو اکوموڈیشن بہتر ملیں گی، اور خصوصی طور پہ معلم جبہ میں تو پی سی ہوٹل بھی موجود ہے، وہ بہت ہی اچھی لوکیشن پہ، اور ریٹس اگر مناسب ہوں اس کے تو وہاں پہ بھی آن لائن بکنگ کر کے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مناسب ہوٹل بھی علاقوں میں موجود ہیں، اور آن لائن تھوڑی سی ریسرچ کر کے اچھے ریٹس میں ہوٹل بک کی جا سکتی ہے۔
کچھ دیر میں ہم پہنچیں گے پی سی ہوٹل، اور میری کوشش رہے گی وہاں پہ ریسٹورنٹ میں جا کے کچھ چائے شائے پینے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں سے جو لک ہے پی سی ہوٹل کا ونٹیج پوائنٹ پہ ہے، اور بہت خوبصورت وہاں سے نظر آتا ہے، بتاتے ہیں معلم جبہ کے اطراف پہاڑیاں، تو وہاں سے میں کوشش کروں گا آپ کو مختلف اطراف کے ویڈیوز شیئر کر سکوں، اور ایک وزٹ بھی مختصراً ہوٹل کا آپ کو دے سکوں، ویو ان کا کہ ہوٹل کی سراؤنڈنگ کیسی ہے، ہوٹل کے اندر کیسا ہے، کیسی فیسلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم انٹر ہوں گے، پی سی ہوٹل پہنچیں گے۔ ہماری ریزرویشن نہیں ہے پی سی ہوٹل میں، لیکن ریسٹورنٹ ہم جا سکتے ہیں ان کے، یہ ان کی مختلف وینڈر شاپس ہیں، ریزورٹ کے چیئر لفٹ کے لیے ٹک شاپس ہیں، اور مختلف چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ یہ انٹرنس ہے پی سی ہوٹل کا، ہمیں بتایا کہ 2500 پر ہیڈ یہ چارج کریں گے ہمیں اگر ہماری بکنگ نہیں ہے، تو وہ کوپون کے فارم میں ہمیں وہ دے دیں گے پیسے جو ہم نے کے ریسٹورنٹ میں یوز کرنے ہوں گے۔ تو ابھی انٹر ہوتے ہیں ہوٹل میں، گاڑی پارک کر کے جاتے ہیں پی سی ہوٹل کے اندر، اور چاروں طرف کا جو اس کا نظارہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اندر انٹرویو بھی لیتے ہیں۔ یہ ہے چیئر لفٹ کا ایریا، جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو لش گرین بیلٹ ہے، وہاں سے چیئر لفٹ آپ کو موو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پی سی ہوٹل کے فرنٹ کا احاطہ ہے جہاں سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ریکویسٹ تو ہم نے کی تھی کہ ہمیں ڈرون اڑانے دیں، لیکن وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے الاؤ نہیں، تو ہم نے پھر ڈرون یوز نہیں کیا۔ بیک یارڈ میں، فرنٹ یارڈ میں ان کی جا کے ہم نے یہ ویڈیوز بنائی ہے۔ بہت خوبصورت، صاف ستھرا، لش گرین اور ڈینس فارسٹ نظر آ رہا ہے۔ تبھی جاتے ہیں بیک سائڈ پہ، یہ پی سی ہوٹل کا بیک سائڈ ہے، ٹیرس کہتے ہیں اس کو، یہ سوئمنگ پول ہے، اور اس وقت یہاں پہ یہ تیاری کر رہے ہیں شام کے کسی فنکشن کا، ڈنر کا۔ کافی اچھا خاصا رش تھا اندر ریسٹورنٹ میں، ابھی جا کے ریسٹورنٹ کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں، اور وہاں پہ اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بھی لیتے ہیں ہوٹل کے بارے میں۔ بہت خوبصورت بنا ہے، 2019-20 میں بنا ہے۔ بفے کے کیا ریٹس ہیں آپ کے؟ اور ابھی جو ہائی منچ لگے سر اس کے 4543 پر ہیڈ، اور آکوپینسی کمرے کی ٹھیک ہے، کیا ایریا ہوگا پی سی کا ٹوٹل اس وقت، مطلب کتنے ایکڑز کے اوپر ہوگا؟ یہ تقریباً 200 پرسن آ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ 95 رومس پہ ہے۔ 90 ماشاء اللہ۔ کتنی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے یہاں پہ آپ کے؟ فی الحال ہمارے پاس 200 کی سیٹنگ ہے۔ جی ہاں، 200 کی۔ یہ رومز ہیں آپ کے اس طرف کوریڈور میں؟ یہ اینڈ کارنر شاپ ہے، شاپس ہیں۔ ایک سالن، ہاں ہاں، باہر کا پیٹ ہے ہمارا، یہ جی ہاں۔ سامنے ٹیرس ہے۔
معلم جب ریکریشنل ایکٹیویٹیز کا آپ سمجھ لیں ایک ہب ہے. یہاں پہ آپ 6 بدھسٹ اسٹوپاز ہیں جن کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو سکتے ہیں. چیئر لفٹ رائڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. زپ لائن رائڈ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ پی سی ہوٹل کا جہاں سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اسکی ریزورٹ پہ آپ اپنا لیجر ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں. یہ کوئی 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اسلام آباد سے معلم جبہ. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو راستے میں ایک جگہ پہ وہ کرنا ہوگا، اسٹاپ اوور کرنا ہوگا تو بہتر رہے گا. اور نائٹ کیمپنگ بھی کی جا سکتی ہے. ٹریکنگ اور ہائکنگ بہت خوبصورت موجود ہے فیسلٹیز یہاں پہ. بون فائر، میوزیکل پارٹی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو سکتی ہے. اب ہم نے اپنی واپسی کا سفر شروع کیا ہے. ارادہ یہی ہے کہ ہم سیدھا بنا رکے اسلام آباد پہنچیں. دن کے 3:30 بجے ہیں اور گوگل میپ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ پہنچیں گے بغیر رکے ہوئے، بغیر کوئی زیادہ سٹاپ اوور کیے ہوئے. کوئی 8:15 8:30 تک ہم پہنچ جائیں گے اسلام آباد موٹر وے لیتے ہوئے. تو ہوپ فلی دن کا ٹائم ہے، پہاڑی ایریا تک ہم شام سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، مغرب سے پہلے. تو پھر آگے راستہ کافی آسان ہوگا کیونکہ ایک تو آپ کی اسٹیڈی سپیڈ رہے گی اور وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. لیکن ٹریچرس جو ماؤنٹینس روڈز ہیں یہ ہمیں دن کے ٹائم نکالنے چاہیے.